ہم نے فتح مکہ کل کر لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم مکہ کی گلیوں میں دندناتے پھرے فاتح کی حیثیت سے، لیکن کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، جو کہ مومن کی شان ہے۔ اور اللہ پاک نے اتنی بڑی فتح، اتنی فتح عظیم جو ہے وہ عطا فرمائی بغیر کسی کشت و خون کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ مہاجرین کا دل ٹھنڈا ہو گیا جو ترس گئے تھے اللہ کے گھر کو، اپنی زمین کو، اپنے نیٹو ٹاؤن کو، ماں جائی کو۔ وہ وہاں پہ پہنچے تو بہرحال فتح مکہ ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوا ہے، جس پر عرب پورا ششدر رہ گیا۔ ہمسایہ قبائل میں اتنی سکت ہی نہیں تھی کہ اس واقعے کو یعنی وہ کس طرح سے لیں، لیکن بعض اڑیل طاقتور متکبر قسم کے جاہل ایسے بھی تھے، انہوں نے ابھی بھی سفر نہیں ڈالی تھی۔ اور ان قبیلوں میں حوازن، سکیف، دو ایسے قبیلے تھے، اب مالدار بھی تھے، مالدار اس طرح کے ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں، اونٹ، خچر، گھوڑے، یعنی جاندار بہت تھے، مشہور تھے یہ قبیلہ حوازن اور سکیف، بھیڑوں بکریوں اور جانداروں کی بہت زیادہ ان کے پاس نا کثیر تعداد تھی۔ اور یہ سارے ان کا ایک ینگ سردار انہوں نے چن لیا انہی دنوں میں، مالک بن عوف نصری، وہ انتہائی اڑیل ضدی شخص تھا۔ تو اس کے گرد جمع ہوئے کہ یہ تو ہمارے سرانے پہنچ گئے ہیں، اسلام کی جڑ مکہ فتح ہو گیا ہے، تو ہم ان کے بالکل پڑوس میں ہیں، تو یہ اب ہماری باری ہے اور ہمیں اس سے پہلے اپنے دفاع سے پہلے ان پہ اٹیک کرنا ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں سے جنگ کے لیے انہوں نے کہا کہ اپنا کمانڈر مالک بن عوف سے اور اپنے مال مویشی بچے، اس نے کہا سارے ساتھ لے لو، اور وادی اوتاس میں یعنی حنین کے بالکل قریب نا حوازن کا ایک علاقہ ہے، تو یہاں پہ اس نے کہا کہ یہاں پہ سارا چھپا دیتے ہیں، اپنے بیوی بچے مال جور سب کچھ ساتھ لے لو، یعنی پیچھے کچھ نہ رہے سوائے تمہارے گھروں کے۔ تو بہرحال اوتاس میں اترنے کے بعد لوگ اپنے کمانڈر کے پاس جمع ہوئے۔ ان کا ایک بوڑھا کمانڈر بھی تھا جو تاریخ میں بتاتے ہیں کہ درید بن سما، بہت بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن اس کی عقل و دانش یعنی جنگی ماہر جنگجو تھا، رہ چکا تھا، بہت بہادر تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کس وادی میں ہو، کہاں آگے ہو؟ تو جواب دیا اوتاس میں۔ تو اس نے کہا یہ سواروں کے لیے تو بہترین ہے، مطلب پتھریلی بھی نہیں ہے، نشیبی بھی نہیں ہے، لیکن میں اونٹوں کی یعنی آواز تو پیروں کی سن رہا ہوں، وہ نبینا تھا، گدوں کی ڈھینچی بھی سن رہا ہوں، لیکن یہ بچے بکریاں یہ سن رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم سارا کچھ ساتھ لے آئے۔ تو اس نے کہا تم نے بے وقوفی کی ہے، کیوں ساتھ لائے ہو؟ اس نے کہا ہم اس لیے لائے ہیں تاکہ فوجی جو ہیں وہ دل جمی سے لڑیں، انہیں اپنے گھر اور بیوی بچوں کی فکر نہ، اور یہ بھی ہو کہ اگر ہم پیٹ پھیریں گے تو دشمن فوری طور پہ ہمارے بیوی بچوں کو غلام بنا لے گا۔ تو ان کے بوڑھے سردار نے کہا کہ تم نے بہت بے وقوفی کی ہے، اگر دشمن قبضہ کر بھی لیتا ہے، ہار بھی یہ جاتے ہیں، تو بیوی بچوں اور لونڈیاں غلام تو وہ بنیں گے، بکریاں جو تم ساتھ لائے پھر بھی انہوں نے قبضہ کرنی ہے، یہاں ساتھ ہیں تو پھر زیادہ چانس ہے کہ آن دا سپاٹ وہ تم سے چھین لیں گے۔ تو یہ تم نے، تو اس نے کہا تم بوڑھے ہو گئے، تمہیں کچھ نہیں پتا نا، اس کی تو مت ماری گئی ہے، عقل ماری گئی ہے، وہی جو زمانے کا دستور ہے، وہی ابا جان جو بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، اور ان کی یعنی اشارہ ابرو کے فیصلے ہوتے ہیں، خاندانوں کے، رشتوں کے، جب وہ تھوڑے سے 50-60 کراس کرنے لگتے ہیں تو بچوں کو لگتا ہے کہ ابا جی کو تو پتہ ہی نہیں، اماں جی کی تو مت ماری گئی ہے۔ یہ زمانے کا دستور ہے نا، ایک نسل نے دوسری کو کہا ہوتا ہے، دوسری پہلی کو، ہر نئی نسل اپنے آپ کو عقل کل، دانائے کل سمجھتی ہے نا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑوں کے پاس تجربات ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کی انگلیاں اس پہ زیادہ چلتی ہیں، لیکن بڑوں نے زندگی میں غوطہ لگا کے، زندگی کو برت کے ہنڈا کے دیکھا ہوا ہے، ان کے پاس یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ان ہینڈ ایکسپیرینس ہے، وہ گزرے ہوئے اس سارے دریا میں سے، تو لہٰذا انہیں ان کی ڈرا بیکس بھی پتہ ہے، اور ان کی اچیومنٹ آپ کے سامنے ہے۔ ان کی سب سے بڑی بزرگوں کی اچیومنٹ تو آپ خود ہو نا، 2 پیروں پہ 6 فٹ کے کھڑے ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ انہوں نے آپ لوگوں کو ریز کیا، آپ کی تربیت کی، آپ کے قدموں تلے زمین دی، آپ کے گلوں میں ڈگریز کی رسیدیں ڈالی، تو لہٰذا وہی ہوا، انہوں نے کہا کہ بابا جی کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ تو اس کے بعد مالک کے وہ جاسوس آئے جو مسلمانوں کو اس نے پتہ لگانے بھیجے ہوئے تھے نا، یہ پہلے اس نے وہاں ڈیرے ڈال لیے تھے حوازن کے پہاڑیوں پہ آ کے،
انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارا تو جوڑ ٹوٹ رہا ہے، پتہ نہیں ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے ہڈیوں میں۔ مالک نے کہا تمہاری تباہی ہو، تمہیں کیا ہو گیا، تم تو اتنے دلیر تھے کہ تم مرے مارے کیسے آگے؟ انہوں نے کہا ہم نے کچھ چتکبرے گھوڑے یعنی سفید اور کالے گھوڑے پر سفید انسان دیکھے ہیں، اور وہ اتنے ہیں واللہ کہ ہماری یہ حالت ہوگی جیسے تم دیکھ رہے ہو، کہ ان کو دیکھتے ہی ہمارے جسم کی ہڈیاں چکنا چور۔ فرشتوں کی نصرت تھی نا، ان کا جلال تھا جو ان پہ آیا۔ تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی خبریں مل چکی تھیں۔ آپ نے ابو حدر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ان کو حکم دیا کہ بھیس بدل کے جائیں اور ان کے بیچ میں گھس کے اندر کی خبریں لائیں نا۔ تو وہ واپس آئے، انہوں نے کہا ایسا ہی ہے، انہوں نے تو بیویاں بچے مال بکریاں سب کچھ لے کے آ گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں 8 ہجری کو مکہ سے کوچ فرمایا۔ اس دن آپ کا 19واں دن تھا مکہ میں، 19 ڈیز ہو چکے تھے۔ تھرو آؤٹ آپ نے قصر نمازیں پڑھی ہیں، کیونکہ فیصلہ نہیں تھا کہ کس دن آپ نے واپس مدینہ جانا ہے۔ یعنی اگر مسافر کسی مقام پہ اترے اور واپسی کا کچھ پتہ روز ہو کہ شاید کل چلے جائیں شاید کل چلے جائیں، تو بے شک 15 دن سے زیادہ ہو، اگر تو سیٹ پلان ہے، آپ کی سیٹ بک ہے واپسی کی، آپ کو پتہ ہے آپ نے انشاءاللہ جانا ہے، تو پھر آپ 15 دن سے کم پہ قصر نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کل چلے جائیں، ہو سکتا ہے پرسوں چلے جائیں، تو اس طرح بے شک جتنا بھی دن گزر جائیں تو پھر قصر نماز ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ قصر نمازیں پڑھی ہیں۔ 19واں آپ کا دن تھا اور آپ 12,000 کا آپ کے پاس لشکر ہے۔ 10,000 تو وہ ہے جو آپ مدینہ سے لائے تھے، ٹھیک ہے نا، فتح مکہ کے لیے، اور 2,000 یہاں کے نئے باشندے بھی ہیں جو نو مسلم بھی ہیں۔ اور آپ اب اتنا اسلحہ تو نہیں ہے، پتہ اتنی حوازن والوں سے مقابلہ ہے، تو آپ نے صفوان بن امیہ سے 100 زریں لوہے کا جو لباس ہے، آلات اوزار سارے ادھار لیے۔ اس کا مطلب ہے، اس سے فقہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر جنگی مہم درپیش ہو تو بارو کی جا سکتا ہے، اسلحہ ادھار لیا جا سکتا ہے۔ آپ نے عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر بنایا۔ دیکھیں اب مکہ آپ کے انڈر ہے نا، مینز کہ آپ نے فتح کر لیا ہے، اب آپ یہاں گورنر بنا کے جا رہے ہیں، اور آپ نے ایک صحابی عتاب بن اسید کو یہاں گورنر بنایا ہے۔ تو ایک سوار نے آ کے اطلاع دی کہ فلاں فلاں پہاڑ کے میں نے چڑھ کے دیکھتا ہوں کہ آوازن سب آ گئے ہیں، عورتیں بچے سب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا، یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ رات آئی تو حضرت انس بن ابی مرثد غنوی نے کہا کہ میں پہرے دار ہوں، میں سنتری ہوں، میں گارڈ ہوں۔ تو اس طرح سے جاتے ہوئے ایک واقعہ اور بھی پیش آیا کہ جب آپ حنین جا رہے تھے نا، تو راستے میں ایک بڑا سا ہرا درخت لگا ہوا تھا جس کو ذات الالواد کہا جاتا تھا۔ یعنی مشرکین جو ہے نا پرانے قدیم زمانے میں اپنا اسلحہ اس پہ لٹکاتے تھے، بہت بڑا درخت تھا سبز کا، اور اس کے پاس اپنے جانور ذبح کرتے تھے، اور وہاں میلہ بھی لگاتے تھے، درگا کا میلہ۔ بعض فوجیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب نیا نیا ایمان ہوتا ہے نا تو ابھی پچھلی جڑیں دل میں ہوتی ہیں، وہی جو ابھی مہندی مایوں والی ہمارے یہاں چلی آ رہی ہیں، ہمارا من ہی نہیں بھرتا، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ شادی ہوئی ہے کہ نہیں، کہ اگر اس میں مہندی مایوں ناچ گانا یہ نہ ہوگا تو لگتا ہے کہ شادی تو ہوئی نہیں ہے۔ تو یہی یہاں بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ وہی درخت آ گیا، انہیں پرانی یاد آئی، ایمان تو تازہ تازہ لایا نا، انہوں نے کہا ہاں یہاں تو ہم میلہ لگاتے تھے، ہتھیار لٹکاتے تھے، جانور سپا، کتنا مزہ تھا۔ یعنی اسلام سادہ سا مذہب ہے نا، تو لگتا ہے اس میں کوئی فن نہیں ہے، وہ جو یعنی جو ناچ گانوں میں دھوم دھڑکوں میں چیز ہے نا، تو لگتا ہے کہ وہ شیطان ہے نا، وہ جھانسا دیتا ہے کہ یہ کیا بور سا تم لوگ زندگی گزار رہے ہو، نعوذ باللہ۔ تو بعض فوجیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ ہمارے لیے بھی ذات الانوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات الانوات ہے، یعنی ہمارے لیے بھی ایسی کوئی جگہ فکس کر دیں جہاں میلے ٹھیلے شغل لگایا کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، اجعلنا الہا کما لہم آلہۃ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے معبود ہیں۔ یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں پر سوار ہوگے۔ اسی طرح میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا کہ ہم تو 300 تھے تو ہم نے مکہ والوں کو بدر میں شکست دی تھی، اب تو ہم 12,000 ہیں، دیکھو تو صحیح ہم کرتے کیا، آج تو ہم کبھی بھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ یعنی تھوڑے سے
تکبر کی بو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گواں گزری. یہ لوگ صبح کے وقت جب وادی میں داخل ہوئے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے پہاڑوں میں سے نیزوں تیروں پتھروں کی بارش کر دی. ایسی بھگدڑ مچی کہ جو نو مسلم تھے نا، جن کے دلوں میں ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا تھا، انہوں نے سب سے پہلے قدم اکھاڑے. اور قدم اکھاڑنے والوں میں سے ان کے لیڈر بھی تھے. یعنی ابو سفیان نے تو یہاں تک کہہ دیا، یعنی ابھی نئے نئے مسلمان ہوا تھا نا، کہ اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہیں رکنے والی. یعنی اب مسلمان ایسے بھاگ گئے کہ سمندر میں ہی جا کے گریں گے، نعوذ باللہ. اور جبلہ کالدہ نے چیخ کر کہا دیکھو آج جادو باطل ہو گیا. یعنی یہ جو اسلام کا جادو تھا نا، آج بس باطل ہو گیا ہے. جب بھاگتے دیکھا بھگدڑ، اس سے اور حوصلے ٹوٹے نا، 9 مسلموں کے قدم اکڑے اور مسلمان بھی بھگدڑ باز کے اوپر سے تیر پتھر آ رہے ہیں. یہ جو دل میں گمان شان آنا ہے نا کہ ہم تو بڑے تعداد میں زیادہ ہیں، اس پہ تھوڑی سی پھر بنتی تھی نا جھاڑ پونچھ. بہرحال ابن اسحاق کا بیان ہے کہ برا بن اعظم جو کہ صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگ تو پہلے ہم جیتنے لگے تھے لیکن مال غنیمت پہ ٹوٹ پڑے ہیں تو پھر بھاگ پڑے ہیں. لیکن حضرت انس کا صحیح مسلم میں بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم صفیں بنا کے آئے تھے، ایسی صفیں جو کبھی نہیں دیکھی. یعنی پیادہ، میمنہ، میسرا، سب کچھ تھا. ادھر سے وہ لوگ بھی سامنے آئے. ہمارے سوار دشمن کی تیر اندازی کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگے. اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ عرب بھاگے، پھر دوسرے بھاگے، پھر ایک دوسرے کے اوپر گرے اور بھگدڑ مچ گئی. بہرحال بھگدڑ مچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف ہو کر پکارا، لوگو میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اس وقت اس جگہ آپ کے ساتھ صرف چند مہاجر اور آپ کے خاندان کے لوگ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے. اس نازک ترین لمحے پر آپ نے جس بہادری کا ثبوت دیا، آپ نے اپنی سفید جو دلدل تھی نا، جو ابشا کے شاہ نجاشی نے بھیجی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ اس پہ سوار تھے، آپ نے اس کو ایڑ لگائی اور دشمن کی طرف جا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے آنا نبی اللہ کاذب آنا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث نے آپ کی خچر کی لگام پکڑی اور حضرت عباس لگام کو کھینچ رہے تھے کہ رک جائے کہ آگے بہت زیادہ خطرہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ کی آواز اونچی یا بلند آواز سے صحابہ کو پکارو. تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے نہایت اونچی آواز میں کہا، درخت والو، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ واللہ جب لوگوں نے یہ آواز سنی اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچے پر مڑتی ہے. ہاں ہاں آئے آئے چیخ رہے تھے. جس نے اپنے اونٹ کو موڑنا چاہا وہ بھگدڑ میں پھنسا ہوا ہے. انہوں نے اونٹ سے چھلانگیں لگائی، پیدل دوڑے اللہ کے رسول کی طرف، اور دیکھتے دیکھتے 4 صلح آپ کے پاس جمع ہو گئے. اس کے بعد حضرت عباس نے انصار کو آواز لائی، او انصاریو، او انصاریو. اور پھر یہ پکار جب ان تک پہنچی تو ایسے بھاگے کہ یعنی ان کا بس نہیں چلتا تھا. اس وقت جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی گرد لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اب چولہا گرم ہے. پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لی. ہر غزوے میں آپ نے نوٹس کیا مکہ ہجرت سے لے کر مٹی میں کنکریاں اور مٹھی لے کر دشمن کی طرف پھینکنا. پھر آپ نے بدر میں دیکھا ان پہ اونگ طاری ہوگی. اب پھر دیکھیں آپ نے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. شاہت الوجوہ، یہ جادو کا بہت بڑا توڑ ہے. شاہت الوجوہ، مٹھی بھری اس طرح یعنی پھیل کر دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس پہ اس ریت نہ گری اور اس کی آنکھ میں نہ گئی ہو. اور اسی سے ان کی طاقت پھر ٹوٹی. مٹی پھینکتے کی چند ہی گھڑیاں گزری تھی کہ دشمن کو شکست فاش ہوئی. 70 آدمی ان کے قتل ہوئے. مال، بچے، عورتیں، بکریاں، چاندی ڈھیر، جو کچھ وہ خود ہی گھر سے اٹھا کے مال غنیمت لے آئے تھے بوریاں بھر کے کہ مسلمانوں کو محنت نہ کرنی پڑے. تو سارا کچھ مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اسی طرف اللہ پاک نے قرآن میں غزوہ حنین کا ذکر کر کے بتایا ہے
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَكُمْ، یہ دیکھو، اور اللہ حنین کے دن تمہاری اللہ نے مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت مال نے غرور میں ڈال دیا تھا، بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ زمین کی کشادگی کے باوجود زمین تم پہ تنگ ہوگی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینیت نازل کی، ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کی سزا ہے اور یہی کافر ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں سے مدد کرتے ہیں، آج بھی جذبہ ایمانی ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ تو شکست کھانے کے بعد دشمن کا جو گروہ ہے وہ کہاں بھاگے؟ طائف، ساتھ طائف ہے، طائف بھاگے۔ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ان کے مقابلے میں بھیجا، حضرت ابو عامر کو کمانڈر بنا کر بھیجا، حضرت ابو عامر شہید ہوئے۔ بہرحال یہ لوگ بھاگے۔ اب مال غنیمت اتنا تھا کہ یعنی 6,000 تو قیدی تھے نا، ان کے بیویاں، بچے، مرد، 24,000 اونٹ۔ آپ دیکھیں نا، 100 اونٹ کھڑا ہو تو کتنی جگہ پر، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوکیا چاندی، یہ تقریباً 1,60,000 درہم کی ہے، 6 کوئنٹل ٹن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مال کو جمع کیا اور جرہانہ میں ڈھیر لگائے، اور حضرت سعود بن عمر غفاری کو کہا کہ ان کی دیکھ بھال کریں۔ پھر آپ نے طائف تک دشمن کا پیچھا کرنا ہے، کیونکہ پیچھا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں طائف میں پناہ گزین ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ وہاں جا کے دوبارہ دشمنی کریں گے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں 1,000 کا آگے لشکر بھیجا، انہوں نے جا کے ان کو بزی کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ اس معاشرے کے بارے میں ہے کہ طائف والے جو ہے نا، وہ تو اپنے قلعوں میں چھپ گئے تھے، ان کے پاس 1 سال کا راشن موجود تھا، اسلحہ بہت زیادہ تھا۔ تو اس کی مدت روایات میں 20 سے 40 دن تک کی آتی ہے کہ یہ معاشرہ یہ اتنے دن تک رہا۔ اس میں مسلمان زخمی بھی ہوئے، 12 شہید بھی ہوئے، اور لگتا تھا آپ نے منجنیق سے بھی اٹیک کیا، نصب کروائی، اور قلعے کی دیواروں پہ گولے پھینکے، اس میں کچھ سوراخ ہو گئے۔ پھر آپ نے یہ بھی اعلان کرایا کہ جو شخص اندر سے باہر نکل آئے گا اسے ہم پناہ دے دیں گے۔ اس پر تقریباً 23 لوگ جو ہے نا، 23 لوگ قلعے سے واپس آئے، اور ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جس کو حضرت ابو بکرا کہا جاتا ہے۔ بکرا کہتے ہیں وہ جو لوہے کی چین کے ساتھ ایک نا گھومنے والی چیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ لٹک کے قلعے سے یہ 23 لوگ اترے تھے نا لوہے کی چین کے ساتھ، تو وہ گراریاں ان کے ہاتھوں پہ لگتے لگتے زخمی ہو گئے تھے، تو آپ نے ان کی کنیت لاڈ سے ابو بکرا رکھ دی تھی نا۔ آپ نے ان سب کو 19 کو آزاد کیا، ایک ایک مسلمان کے حوالے کیا کہ ان کا خیال رکھیں، انہیں سامان دیں، اور اس سے قلعہ والوں کے حوصلے ٹوٹ کے کہ ہمارے بندے جا کے ادھر ملنے لگ گئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگی حکمت عملی ایک اور بھی اس میں کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انگور کے درخت ان کے کاٹ دو، جلا دو۔ ابھی کٹائی شروع ہی کی تھی تو سکیف والے آگے اور کہا دیکھیں آپ سے ہماری رشتہ داریاں ہیں، آپ درختوں کو کاٹنا بند کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو قرابت کا واسطہ، تو آپ نے اس پہ ہاتھ روک لیا۔ اب معاشرہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، یعنی تیروں کی بارش، گرم لوہوں کے گولے وہ اوپر سے پھینکتے تھے، اور ان کے پاس سامان بھی تھا کھانے پینے کا، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پھر مشورہ کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک صحابی نوفل بن معاویہ سے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہیں گے تو پکڑ لیں گے، اگر چھوڑ جائیں گے تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ سن کر آپ نے معاشرہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت عمر سے کہا کہ اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ ہم کل صبح واپس جائیں گے۔ تو صحابہ کو تو بڑا گراں گزرا، وہ کہنے لگے طائف فتح کیے بغیر واپس چلے جائیں، یعنی انسلٹ، وہ جو خاندانی پرانا نسبی تکبر وہ کبھی کبھی عود آتا ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تو کل پھر لڑائی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن لوگوں نے لڑائی کی، لیکن نقصان ہوا، اوپر سے گولے پڑ رہے ہیں گرما گرم آگ کے، وہ اوپر سے منجنیقوں سے پھینک رہے ہیں، کیونکہ وہ تو بلندی پہ ہے نا، ان کے پاس اسلحہ ہے، خورد و نوش کا سامان ہے۔ تو جب بہت زیادہ زخمی ہو گئے تو شام کو آپ نے پھر فرمایا انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ اس پر لوگ خوشی خوشی تیار ہو گئے، اور انہوں نے رخت صبر باندھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور اس کے بعد آپ نے کوچ کا اعلان فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا ایسے کہو، اب یہ دعا پہ آپ نے غور کرنا ہے، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔ میں آپ سے کہتی ہوں نا جب گھر واپس آیا کریں
کسی بستی پہ دوبارہ جایا کریں. جیسے دورم ریجن میں جب بھی میں اپنے لیکچرز کے لیے جاتی تو یہ دعا ضرور پڑھتی ہوں. پھر اللہ پاک بار بار عافیت کے ساتھ بلاتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم خیریت سے توبہ کرتے ہوئے پلٹنے والے، عبادت کرتے ہوئے پلٹنے والے ہیں، آپ کی آمد کرتے ہوئے پلٹنے والے ہیں. آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ٹھیک ہے. کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ سکیف پر بد دعا فرما دیں راستے میں. آپ نے فرمایا اے اللہ سکیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ. پھر آپ جرانہ میں آئے ہیں جہاں مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہیں. اب آپ نے جو مال غنیمت بانٹنا شروع کیا ہے تو یہ جو 9 مسلم ہے نا، اتنے دنوں سے ڈھیر لگے ہوئے تھے تو ان کا طائف پہ بھی دل نہیں لگ رہا تھا. ان کی نظر تھی آئے پیچھے اتنا مال ہے، پتہ نہیں ہمیں کیا ملے گا، پتہ نہیں کیا ملے گا. نیا نیا ایمان تھا نا، پھر راسخ نہیں ہوا تھا. تو ابو سفیان بن حرب کو 40 اوکیا تقریباً 6 کلو چاندی ملی، 100 اونٹ دیے. تو اس نے کہا میرے بیٹے زید کے آپ نے 100 اور دے دیے. اس نے کہا میرے بیٹے معاویہ کے آپ نے 100 اور دے دیے. یعنی اکیلے ابو سفیان اور اس کے بیٹوں کو 18 کلو چاندی 300 اونٹ ملے. حکیم بن نظام کو 100 اونٹ دیے گئے. اس نے مزید 100 اونٹ مانگے، پھر سے 100 دیے گئے. اسی طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 پھر 100، یعنی 300 اونٹ مانگتے جا رہے تھے. حارث بن کلدہ کو 100 اونٹ. یعنی روسا نے 100 200 40 50 بکریاں ہر ایک کو ملی. یہاں تک کہ مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ نہیں. چنانچہ مال غنیمت کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے، یعنی چڑھ دوڑے نا کہ ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں. آپ تقسیم کر رہے تھے. آپ نے فرمایا لوگوں میری چادر تو چھوڑ دو، کیونکہ آپ پیچھے سمٹتے جا رہے تھے اور درخت پر آپ کی چادر جو ہے نا وہ اس کانٹوں میں پھنس گئی. آپ نے فرمایا لوگوں میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو میں انہیں تقسیم کر دوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر یعنی لوگ تھوڑا پیچھے ہٹے اور ساتھی آئے اور بدوؤں کو پیچھے کیا کہ کیا ہو گیا ہے نا. بہرحال اس طرح مال غنیمت کا جو لالچ تھا وہ اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں ابھی سرایت کیا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا نہ میں بخیل ہوں، نہ بزدل، نہ جھوٹا. اس کے بعد آپ نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان کے کچھ بال توڑے اور چٹکی میں یوں رکھ کر بلند کرتے فرمایا لوگوں بلا میرے لیے تمہارے مال فہم میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنے بال بھی نہیں ہیں، اور صرف خمس ہے وہ بھی میں تمہیں پر بلٹاتا ہوں. تو بہرحال یہ تالیف قلب کے لیے تھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو مال غنیمت جو 5واں حصہ ہے وہ فوج پہ تقسیم کرو. ہر فوجی کو 4 اونٹ 40 بکریاں آئیں، اور جو شہ سوار تھے گھوڑوں والے تو انہیں 12 اونٹ اور 100 بکریاں دی گئیں. تو یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ یہ جو 9 مسلم ہے نا جو ان کے مال کا لالچ میں ہمارے ساتھ آئے ہیں، جیسے وہ بکری کو چارہ دکھا کے تو منزل پہ لے جاتے ہیں نا، تو یہ چارہ دکھا کے ان کو جنت کی راہوں پہ چلایا جا رہا تھا. تو بہرحال یہ اب انصار بھی تو انسان ہے نا، ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم شروع سے آپ کے ساتھ ہیں، مدینہ میں آپ کے ساتھ بدر، احد، خندق کیسے کیسے مارکوں، تبوک میں، اور اب جب مال غنیمت اتنا تعداد میں ملا ہے تو آپ اپنے خاندان والوں کو نواز رہے ہیں. تو لہٰذا سعد بن عبادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا کہ انصاری جی میں اس طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا میں بھی تو انسان ہوں نا. تو آپ نے فرمایا اچھا سب کو جمع کرو. سب کو ایک چھولداری میں ایک ایریے میں جمع کیا گیا مکہ میں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، سوری مکہ میں نہیں، جورانہ میں جہاں آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا تھا. اور آپ نے جو باقی لوگ داخل ہو رہے تھے آپ نے ان کو نکال دیا. انہوں نے کہا صرف انصار یہاں پہ رہیں گے. آپ نے فرمایا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. فرمایا انصار کے لوگوں تمہاری کیا چیب منگوئی ہیں جو میرے علم میں آئی ہیں، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم محسوس کر رہے ہو؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور محتاج تھے اللہ نے تمہیں غنی کر دیا، باہم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے. لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے. پھر آپ نے فرمایا انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا دیکھو خدا کی قسم اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے، تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے، آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا،
ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمگساری کی۔ اے انصار کے لوگوں، تم نے اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراضگی داخل کر لی جس کے ذریعے میں نے لوگوں کے دل کو جوڑا ہے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا ہے۔ اے انصار، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں پہ پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ پر چلیں اور انصار دوسری راہ پر چلیں تو میں بھی انصار کی راہ پر چلوں گا۔ اے اللہ، رحم فرما انصار پر، ان کے بیٹوں پر، ان کی بیٹیوں پر، ان کے بیٹوں کے بیٹوں، ان کے پوتوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر انصار اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تار ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں، ہمارے حصے اور ہمارے نصیب میں رسول اللہ ہوں۔ اور پھر وہ بکھر گئے۔ اس کے بعد اواسن کا ایک قبیلہ جو ہے وہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پہ ایمان لائے تو آپ ہمارا جو مال غنیمت ہے وہ واپس کر دیں۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال غنیمت اتنے دن تقسیم سے اس لیے بھی روکا رکھا تھا کہ آپ کو امید تھی کہ کچھ اوازن کے لوگ شاید ایمان لے آئیں تو میں ان کا مال غنیمت لوڈیاں غلام واپس کر دوں۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو، اب جب میں زور کی نماز پڑھاؤں نا تو اس وقت لوگوں کے سامنے آ کے اپنی عرض پیش کرنا۔ تو یہی ہوا، آپ نے زور کی نماز پڑھائی، اس کے بعد وہ لوگ آئے تو آپ نے فرمایا، اچھا جہاں تک میرے حصے کا تعلق ہے اور بنی عبد المطلب کا، وہ میں سارا تمہیں واپس کرتا ہوں۔ اس کے بعد انصار، مہاجرین سب اٹھ کھڑے ہوئے اور بے شمار مال غنیمت ان کو، بچے، عورتیں، قیدی، سب واپس کر دیا، ہر ایک نے۔ تو اس کے بعد وہاں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے مال غنیمت سے تو جرہانہ میں ہی آپ نے عمرے کا احرام باندھا۔ اب ذیقعد ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے عمرہ کیا اور پھر 24 ذیقعد کو آپ کی روانگی واپس ہوئی ہے۔ اس پورے یعنی اس ٹائم کے دوران الگ اسی سال میں، یعنی جب فتح مکہ ہوا ہے نا 9 ہجری کو، تو اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اسی سال میں ہوئی، حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کے بطن سے، حضرت زینب آپ کی بیٹی کا وصال بھی اسی سال۔ دیکھیں، بدر فتح ہوا تھا تو حضرت بی بی رقیہ کا وصال ہوا تھا، اور اسی سال حضرت بی بی زینب کا بھی وصال ہوا ہے۔ اور اسی سال آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بھی مسجد میں بنایا، وہ جو آپ کھجور کے تنے والا واقعہ سنتے ہیں نا کہ تنا دھاڑے مار مار کے رونے لگا، جس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، تو آپ نے اسے دفنایا اور آپ نے فرمایا، اگر میں اسے نہ دفناتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا اور لوگ اس کی آوازیں سنتے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا عشق انشاءاللہ عطا فرمائے اور ان کی زندگی جینا عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اس کی رحمت ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری سانسوں پہ ہے۔ اللہ کریم انشاءاللہ اللہ کریم نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے نا، اللہ یجتبی لمن یشاء، یہ چناؤ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور سیرہ پڑھ رہے ہیں اور رمضان میں سیرہ کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ اللہ کریم ہمارے اعمال میں برکت دے، کیونکہ اعمال میں جب برکت آتی ہے پھر زندگی میں برکت آتی ہے، پھر وقت میں انشاءاللہ برکت آتی ہے۔ تو رمضان پیکج ہم نے کوشش کی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں، ہم نے قضا نمازیں ہر وقت جب بھی ہم بیٹھتے ہیں ہم اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، ابھی بھی ہم اعتکاف کی نیت کریں گے، کی ہوئی ہے ہم نے، کیونکہ ایسی ساری عبادتیں جو اندھیروں سے شروع ہوں اندھیروں میں ختم ہوں، اس میں کیونکہ مشکل مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے، تہجد، تراویح، رمضان، سحری، تو اس پہ پھر ولایت ملتی ہے، اس پہ پھر اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں عاجز رہنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے بعض بندے زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال کی کسی کو خبر نہیں ہوتی، جاہل لوگ ان کو انوکھے خطاب سے پکارتے ہیں، یعنی کن فی الدنیا غریباً، حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ غریب بن کے، عاجز بن کے ہمیں دنیا میں رہنا ہے، اور بالکل یعنی وہ کہتے ہیں نیوی ڈال کے، اور انشاءاللہ اللہ کریم عاجزوں کے ساتھ ہی رکھیں، عاجزوں کے ساتھ ہی خاتمہ کریں، اور عاجزوں کے ساتھ ہی انشاءاللہ، اور رب کو منانا نصیب ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، من تے ہو جاندہ ہے پر اپنا آپ گوانا پیندا ہے، فنا فی اللہ کے لیے خود کو مٹانا پڑتا ہے، کہ اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے تو اپنا آپ گوا بیٹھے، پاگل جاگتی آنکھوں میں یہ کیسے خواب جگا بیٹھے، ہم اس کو ڈھونڈنے نکلے ہیں نا۔ اور دعا کرنی اللہ پاک سے کہ اللہ کریم، نہ ہم یوسف نہیں بن سکتے علیہ السلام،
تو یوسف والا رب تو ہے نا، 15ویں صدی کی یہ زلیخا کی جو چالیں ہیں نا، اللہ کریم یہ انٹرنیٹ، یہ ہمارا ماحول، یہ ہمارے آس پاس، تو واللہ مستعان، اللہ کریم ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیں، اپنی بے بسی کا ہم اللہ کے سامنے انشاءاللہ اظہار کریں گے، اور ہر چیز میں یہ امید رکھیں گے کہ اگر ہم، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ اگر کوڑا بھی زمین پہ گرتا تو اٹھانے سے پہلے آپ کا تعلق اپنے رب سے بننا چاہیے نا، اگر آپ کی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے رجوع کرنا ہے، تو لہٰذا ہم اللہ سے رجوع کریں گے ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے، اس کے خزانوں سے، اس کے خزانوں سے انشاءاللہ۔ اور جہاں بھی لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ ہم یہ لیکچر، یہ ذکر یا ہم آگے بھیجتے ہیں، تو یہ اصل میں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، آپ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کسی انسان کے ساتھ نہیں جوڑ رہے، اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ربی راہوں پہ چلا رہے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ اکاؤنٹ، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے کہ لوگ اللہ کا نام دے رہے ہیں نا، اللہ کی بات کر رہے ہیں نا، تو لہٰذا اللہ کریم جو یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی زندگیوں میں انشاءاللہ بہت 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 برکت ڈالے، اور ان سے اس عمل کو قبول کرے، کیونکہ یہ نبوی کام ہے، یہ پیغمبروں کے کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے یہ۔ اور اللہ کریم ہمیں علیین کا باسی بنائے، جنت کا اعلیٰ ترین مقام کا۔ سجین زمین کے نیچے ہے، دوزخ کا نچلا درجہ، ابھی بھی دیکھیں نا زمین کے نیچے کوئلہ، آگ، گیس، یہ ساری جلنے والی چیزیں ہیں نیچے زمین کے، اوپر علیین ہے، نیچے سجین ہے، سارا تیل، گیس، پیٹرول زیر زمین نکلتا ہے نا، تو لہٰذا اللہ کریم ہمیں علیین میں انشاءاللہ ہمیں ساتھی، جیسے یہاں بیٹھے ہیں نا ویسے ہی، کیونکہ دو طرح کی زندگی ہے، یا تو اپنے مزاج کی زندگی آپ جی لیں، یا نبی کے مزاج کی جی لیں، مزاج یار کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ بعض بات یہ ہوتا ہے نا کہ کریلے نہیں پسند ہوتے بچی کو، شادی ہوتی بچی کریلے کھانے لگ جاتی کیونکہ میاں کو پسند ہے، مزاج یار کے مطابق جینا نا، تو لہٰذا ہمیں اللہ کے مطابق ان کی تصور کرنا ہے کہ بس وہ راضی ہو جائے، اور ہر وقت کہ اللہ آپ کے احسانات، آپ کے نبی کے احسان ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ ہے نا، میرے من میں تھی بڑی لذتیں، میرے دل میں تھی بڑی چاہتیں، مگر اس کی لذت عشق نے ساری لذتوں کو مٹا دی۔ جب رب کا عشق لگ جاتا ہے نا، پھر سارا کچھ، اگر کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے تو یہ ٹیسٹ ہے، اللہ پاک ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں برتن کچا ہے کہ پکا ہے، جب جانچ لیتا ہے پھر کہتا ہے اس کو دو، ٹھیک ہے نا، اور شکر کرتے رہنا ہے، ہر لا علاج بیماری کا علاج جو ہے نا شکر ہے۔ کتنے ہی بزرگ تھے، اتنے بڑے بڑے، ان کو پھوڑے کیا کچھ نکلا، اللہ کے ولی دوست تھے، تو وہ کہتے تھے الحمدللہ کسی بڑے گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے، بڑے زخم میں ہی ہوئے نا، بڑی بیماری میں ہوئے ہیں نا، تو لہٰذا اس لیے گھبرانا نہیں، اکنا نہیں، تھکنا نہیں ہے، اللہ پاک سے توفیق بھی مانگنی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، اور تہ تک پہنچنا ہے، دین کی تہ تک پہنچنا ہے، کیونکہ اگر آپ تہ تک نہیں پہنچیں گے تو کنارے پہ تو خالی سیپ ہی ملتے ہیں نا، ڈوبنا ہے، اور کوئی اگر امتحان آ گیا ہے تو اس میں بالکل نہیں گھبرانا، اور صحابہ کی عزت کرنی ہے، ہر بات پہ ریفرنس کی بیماری جو ہے نا، یہ ہیضہ ہو چکے ہیں امت کو نا، تو اس میں نہیں پڑھنا نا، نیوے ہو کے بس زندگی گزارے، کیا ہم نے ساری کتابیں پڑھ لی ہیں؟ کیا ہم سب کچھ پڑھ چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں دکھاؤ، اور بعد میں جب ریفرنس دیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا انہوں نے کبھی بخاری شریف یا ترمذی شریف کھول کے اس حدیث نمبر کو چیک بھی کیا ہو نا۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم انشاءاللہ ذکر کثیر کی ہمیں اجازت دے، اور ہمیں توفیق دے، اور ہمیں چلائے، یہ اس کا حکم ہوگا تو چلیں گے، ورنہ یہ ہے کہ کوئی چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کریم آپ کے رمضان کو بڑی برکت والا بنائے، اور اس میں آپ کو عافیتیں دے، بس تھوڑا سا ہم نے زبان کو کنٹرول کر لینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیبت سے پلیز، یہ خواتین کا خاص موضوع ہے، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو ایک دو حدیث میں اس کی ضرور سناؤں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا، اور آپ ان کو کسی بڑے گناہ پہ نہیں دیا جا رہا تھا جن سے بچنا مشکل ہو، ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ چغل خوری کرتا تھا۔ ابو داؤد میں یہ روایت ہے، بات ادھر سے ادھر لے کے جانا۔ یہ جو قبر کا سفر ہے نا، یہ بڑا سخت ہے، پہلی منزل ہے، بڑی اوکھی ہے، بڑی ڈاڑی ہے، لہٰذا پلیز اپنے بچوں کو کموڈ پہ بیٹھ کے عادت ڈالیں کموڈ یوز کرنے کی۔ چھوٹے بچوں کو ہم اپنا سکھ دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جاؤ نا کھڑے ہو کے، وہ پھر عادت ان کی پکی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس لیے عذاب دیا جا رہا تھا،
تو دوسرا چغلی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چغلی لے کر ادھر ادھر جاتے ہیں اور دوستوں میں فساد ڈلواتے ہیں اور بے قصوروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں وہ بدترین انسان ہیں، یعنی برے ترین انسان کہا ہے۔ ہم اس کو شغل کے طور پہ اور اپنی زبان کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے کہ چلو کسی کی بات کر لیتے، اس لیے کوشش کریں کہ غیبت سے پلیز آپ جتنا بچ سکتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، کیونکہ ہم نے بڑی مشکل سے یہ اعمال راتوں کو جاگ جاگ کے کیے ہیں نا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص بازار میں غلام خریدنے گیا، تو جو غلام بیچ رہا تھا نا، اس نے کہا اس میں اور تو کوئی خامی نہیں ہے غلام میں، بس یہ چغلیاں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، چغلی کون سا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، جیسے ہم خدا نخواستہ ان دنوں کہتے ہیں۔ اس غلام نے جب وہ گھر آیا تھوڑے عرصے بعد اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارا میاں تو بڑا آوارہ ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم ایسا کرو اس کے سر کے تھوڑے سے بال مجھے جب وہ سویا اور رات کو کاٹ کے دے دو، میں اس پہ کوئی جادو کرواتا ہوں تاکہ یہ دوسری عورتوں کے چکروں سے باز آ جائے۔ اور میاں سے کیا کہا کہ تمہاری بیوی تو کسی چکر میں اور میں رات اس طرح سے تمہارا گلا کاٹے گی۔ اب بیوی لگی بال کاٹنے، میاں کو یقین ہو گیا غلام صحیح کہتا تھا۔ اب یہ دیکھیں دونوں ہی، یعنی اس بیوی کو قتل کیا، پھر اس کی موت میں اس کی سزائے موت ہوئی، دونوں ختم ہو گئے۔ یہ ہمیں سمجھتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے مسلم مشکات شریف میں کہ چغل خور جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں چغلی نہیں کرنی۔ کسی کی بات آپ سن لیں، آپ گہرا سمندر ہوں، آپ کے اندر اتر جائے بات، نکلے ہی نہ باہر، آپ نا ایک ایسا کنواں، ایسی قبر اپنے دل میں بنا لیں کہ جس میں ساریوں لوگوں کے عیب، غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں فوری طور پہ دفن کر دیا کریں، اور کسی کو اتنا ہی دیں جتنا اسی وقت آپ بھول جائیں۔ ادھر ادھر پھر ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتے رہیں کہ آئے میں نے تو اس کو یہ دیا، ہاں دیکھو اس نے مجھے، ایسا نہ کریں، اتنا ہی دیں جتنا اسی وقت بھول جائیں، کیونکہ کسی نے آپ سے مانگا تو نہیں ہے نا، اگر آپ صلہ رحمی بھی کر رہی ہیں تو لہٰذا اس سے بھی پھر غیبت ہوتی ہے نا، بات تو زبان سے نکلتی ہے، اڑتی کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں، جو اس بات کے طالب اور کوشاں رہتے ہیں کہ پاک دامن بندوں کو گناہ میں ملوث کریں۔ یہ مشکات شریف میں ہے۔ تو ہم نے اپنی زبان کو رمضان میں، اگر صرف یہ نہیں کہ رمضان میں زبان کا روزہ ہے، نہیں، بعد میں اصل ٹیسٹ تو جب شروع ہوگا نا، کہ جب شیطان لعین بھی میدان میں اترے گا، تو پتہ چلے کہ ہم کیسی ٹریننگ لے کے آئے ہیں رمضان میں۔ اور دوسری جو چیز جس سے بچنا ہے وہ تکبر ہے، سب سے بڑا روح کا روگ ہے، یعنی یہ ساری نیک بختی کی رائیں تکبر سے بند ہو جاتی ہے، جنت سے محروم کرتا ہے۔ یہ رائی کے برابر جتنا بھی کیوں نہ ہو، صرف ہر وقت یہ سوچیں کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری طاقت، ہر چیز عارضی ہے، میرا حسن، جمال سب مستعار ادھار لیا ہوا ہے، مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں کیڑے کھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں مراقبہ موت کیا کریں، جب رات کو بستر پہ لیٹیں تو یوں سیدھے ہاتھ کر کے کہ اللہ کریم دائیں طرف اپنی گردن، کہ میں جیسے مجھے نہلایا جا رہا ہے، مجھے کفنایا جا رہا ہے، مجھے قبر میں اتارا، پھر آپ کو یہ محل میں نعرے چبارے کبھی امپریس نہیں کریں گے، اور پھر لاش میں اتنا تافن پیدا ہو جائے گا، لوگ ناک بند کر لیں، کیڑے مکوڑے اشراط الارض پیٹ میں داخل ہو کے کھائیں گے، اوپر چھپائے ہماری قبروں میں پھریں گے، اور یعنی ہم سے تو جانور اچھے ہیں جن کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ ہمارا جو حال ہونا ہے نا، یہ اگر ہمارے ذہن میں ہو تو تکبر کا تو خیال نہیں آ سکتا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اس سے عاجزی آتی ہے، کیونکہ آپ خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے نا تو خوشبو تو آپ کے کپڑوں سے آئے گی نا، اس کا کچھ دھواں، کچھ سمیل۔ اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا چلا تھا، اصحاب کہف کے ساتھ، لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کے قیامت تک امر ہو گیا ہے، قرآن پڑھا جائے گا اور کتمیر کا تذکرہ آتا رہے گا، اور اس کو انسانی شکل میں اللہ پاک جنت میں داخل کریں گے۔ ہے وہ کتا ہے نا، نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے شاید میں بھی بخشا جاواں، یہ اس کتے کے بارے میں ہی ہے، یہ نیکوں کے ساتھ چلا تھا۔ تو کوشش کریں کہ صحبت صالحین میں بیٹھے، اس میں کوئی ایگو نہیں ہے، کوئی انا نہیں ہے،
कोई भी दरवेश आपके आसपास, कोई उस्ताद, कोई हल्का लगता है, कहीं भी जहां से आपको नूर का कतरा मिलता है, बैठ जाया करें आजिज़ी के साथ वहां। और जो आदमी थोड़ा सा भी अपने अंदर ये जर्स लगे ना उसको, कि ये जर्म्स पाए जाते हैं, तो फिर वो जाहिरी ना घटिया काम करे, इससे नफ्स मरता है, नफ्स टूटता है। अपने से बड़ों के इल्म अकल में जो बड़े हैं उनके जूते सीधे करे, माँ बाप के जूते पॉलिश करे, ये तो बड़ी सादत है ना। उनके पैरों के मसाज करे, किस्मत वालों को नसीब होता है। घर के काम करे, या अपनी ग्रोसरियां उठाए, हर एक को सलाम करे, और मस्जिद के गुस्ल खाने, बाथरूम, टॉयलेट साफ करे, करके करे, फिर उसकी अकड़ मरेगी अपने नफ्स की। देखिए हर एक ने अपना इलाज खुद करना है। ये बीमारी ऐसी है कि कोई पड़ोसी आके आपका डंडे से तकबर नहीं निकाल सकता, या कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई इसकी कि लगा दी जाए और तकबर निकल जाए। खुद को आजिज़ी पे लाना है, आजिज़ी पे लाना है। कुछ छोटे छोटे से फिकी मसाइल थे, मैं चाह रही थी कि वो हमें पता होने चाहिए। जैसे खाने के लिए हाथ धोए, तो हाथ अगर आप खाने के लिए आ रहे हैं तो पहले खाने का वजू है ना, खाने से पहले भी हाथ धोना और बाद भी। खाना शिफात बरकत बनता है, आप सबको पता है। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन धोते हैं मेरे समेत। हम हाथ जब खाने से पहले धोते हैं तो इसमें फिकी मसला क्या है कि उसको ना पूंजे, टॉवल से नहीं साफ करें, ठीक है। जब खाना खा के धोएं तो फिर बेशक आप पूंछ लें, ये फकी मसला है। और जनाबत की हालत में आप खाना खा सकते हैं हाथ मुंह धो के, कुल्ली करके, लेकिन वो मकरूह है। और हाथ जो है वो कलाई तक धोने हैं, ये सुन्नत है। सिर्फ ये नहीं अगली थोड़ी उंगलियां धो ली, कलाई तक धोने हैं। और हाथ के साथ हाथ कलाई तक धो के जरूरी नहीं मुंह भी धोना है, कुल्लियां भी करनी है, नहीं। अगर हाथ धोने हैं खाने से पहले तो फिर सिर्फ हाथ ही आपने अपनी कलाई तक, रिस्ट तक धोने हैं। और जब खाना आ जाए दस्तरखान पर, तो अभी रोटी आई है, अभी सालन की डिश नहीं आई, तो बैठ के इंतजार नहीं करना। मसनून क्या है, फौरन शुरू कर देना है। जैसे आप लोग सैलेड वगैरह कुछ लेने लग जाते हो, तो मसला यही है कि आप खाना फौरन शुरू कर दें। और सालन का जो बाउल है उसको रोटी के ऊपर रखना बेअदबी है। और खाने के लिए दोनों हाथ धोना सुन्नत है। एक हाथ अगर आप धोएंगे कि दाएं हाथ से खाना है, दाएं धो लेंगे तो सुन्नत अदा नहीं होगी। खुले सर आप खाना खा सकते हैं। अदब का तकाजा तो यह है कि सर ढांपें, जूता उतारें, ये अदब है। और खाने के बाद जो हाथों पे चिकनाई लगती है ना, उसको अगर हाथों पे मल लें तो ये बेहतर है। अल्लाह वाले बुजुर्ग, दरवेश, सहाबा इसको मलते रहे हैं, ठीक है ना। दस्तरखान पे खाना जो है असलाफ की आदत है और बाबरकत है। उंगली या छुरी को रोटी से नहीं पूंजें। हाथ में रोटी पकड़ी हुई है, छुरी को उससे साफ कर रहे हैं, नहीं। बर्तन जो मिट्टी का अगर वो इस्तेमाल करें तो ये अफसर है। बाकी अगर स्टेनलेस स्टील, शीशे, चीनी, एल्युमिनियम के बर्तन है वो ठीक हैं, लेकिन पीतल और तांबे के जो बर्तन है उनको कलई किए बगैर नहीं इस्तेमाल करना। पीतल और तांबे के लिए खाना इस नियत से खाना कि मैं मोटी ताजी हो जाऊं, मकरूह है। अल्लाह इसलिए खा रहे हैं, ये नियत खाने की जरूर किया करें ताकि हम सेहतमंद हों, ज्यादा रोजे रखें, ज्यादा इबादत करें, दीन का काम करें, लंबा क्याम करें, सजदे लंबे करें, तुझे मनाएं, मखलूक की खिदमत करें, अपने पेरेंट्स की खिदमत करें, बहन भाइयों की करें, सिला रहमी करें, तेरे दीन के काम करें। इस नियत से आपने खाना खाना है। और खाने में इतनी कमी नहीं करनी कि कमजोरी हो जाए, ये गुनाह का है बायस है कि हम के नहीं, हम तो बड़ा फुकर इख्तियार किए हुए, हम तो नहीं खाएंगे, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो आने वाली रात सुबहान अल्लाह जिसका इंतजार था, क्योंकि शब बरात जो है पूरा साल बाज रवायात में पूरा साल घूमती है, बाज में है पूरे रमजान में घूमती है किसी भी रात। इसलिए है कि जो हर रात की कदर करेगा वही शब कदर को पाएगा। तो अब हमें रातों को जागने की आदत है, इसे हमने जारी रखना है इंशाअल्लाह। 27वीं रात में मोस्ट ऑफ द टाइम बकसरत शब कदर पाई जाती है। आज आने वाली रात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 27वीं रात है। अल्लाह करीम ने हमें जिंदगी दे के रखी, उसकी बड़ी मेहरबानी है कि हमने शब कदर तक पहुंचे हैं, ताक रातों को पा रहे हैं।
کچھ ایک دو سوال کے بعد ہم شب قدر پہ آتے ہیں کہ تراوی کب تک پڑھنی ہے، یعنی 29 روزے پڑھ کے ختم کرنی ہے. دیکھیں جب چاند دیکھیں گے تو تراوی بند کریں گے. تھاکے ابھی آپ لوگ؟ تراوی چاند نظر آئے گا تو تراوی بند ہوگی. ابھی تراویاں چلیں گی. ہر سجدے پہ آپ کو کیا مل رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا جب ہماری تراویاں پیش ہوں گی انشاءاللہ العزیز. سورت مدثر میں ہے علیہا تسعۃ عشرہ، آیت نمبر 30 ہے. اس پر 19 داروغے متعین ہیں. کس پر؟ دوزخ پر. 19 گارڈ ہیں. 19 گارڈ ہیں دوزخ پر. اس لیے بزرگ یہ فرماتے ہیں جو شخص صبح و شام 19 بار 19 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، انشاءاللہ اللہ کریم سے دوزخ سے بچائیں گے. کوئی بڑا عمل ہے. 19 دفعہ صبح شام پکا کر لیں اپنی زندگی میں. اور اگر آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم تو اس کی تاثیر بہت بڑھ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم، یہ چھوٹا سا عمل پلیز میری ریکویسٹ ہے اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں. 19 بار صبح شام آپ پڑھ لیا کریں. 27ویں شب میں ایک عمل جو ہم نے شب برات پہ بھی کیا ہے، اسے دونوں راتوں میں کرنے منقول ہے بزرگوں سے. کوئی اس کا ریفرنس نہیں ہے حدیث میں. ٹھیک ہے، سلف کرتے رہے ہیں، اس کو ہمارے بزرگ کرتے رہے ہیں، میں بھی اب سے زندگی بھر سے کر رہی ہوں. وہ کیا ہے کہ 7 دانے آپ گندم کے بارلے کے لے لیں، علی مکس میں سے نکال لیں، یا بارلے کے پیک میں سے اگر نہیں ہے تو آپ چنے کی دال لے لیں، کالے چنے لے لیں، سفید گورے چنے جو بھی ہے. تو آپ نے 7 دانے اپنے پاس رکھ لے جائے نماز کے. آج رات ہر دانے پہ 70 ٹائم یا رزاق کو پڑھ کے اسے ایک سپلاک بیگ میں رکھ لیں، اپنے پرس میں رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں. انشاءاللہ رزق کی برکت ہوگی. 7 دانوں پہ یا رزاق کو ہر دانے پہ 70 ٹائم 70 ٹائم. یہ عمل آج رات آپ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. جسمانی اور روحانی دونوں رزق انشاءاللہ فراوانی سے ملیں گے. ہماری ایک بچی کا میسج آیا، خوشی ہوئی. انہیں کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ 10 آیتیں صورتوں کی بتائیں تھی یاد کرنے کو. میں نے سورت بقرہ کی پہلی 10 آیات یاد کر لی، اب آخری کر رہی ہوں. اللہ کریم برکت ڈالے ان کے قرآن میں اور ان کی نسلوں میں اس کی تاثیر منتقل فرمائیں. جو ہمارے بچے، بہت سارے بچے قرآن یاد کریں. اور آپ یقین کریں رمضان میں اتنی برکت ہے قرآن یاد کرنے میں. آپ ایکسپیرینس تو کر کے دیکھیں. آپ ایک دن میں ایک سورت یاد کر لیں گی، بڑی بڑی صورتیں. آپ ہمت تو کریں نا. اب تو تھوڑا سا دن رہ گئے ہیں، پلیز آپ کچھ قرآن یاد کر لیں کہ آپ کو یاد تو آئے نا کہ ہم نے 2020 کے رمضان میں وہی سورت مزمل یاد کر لی تھی، سورت رحمان کر لی تھی، یاسین کر لی تھی. کچھ تو یاد آئے نا. کوئی تو یادیں ہوں جو ہم اپنی نسلوں میں منتقل کریں. کوئی جو تو یادیں ہوں پورا سال جن کے سہارے ہم جیئیں. یہ کیا کہ ہم نے بس 5 نمازیں پڑھی، تراویحاں پڑھی اور ہم ہائے ہوئے کرتے ادھر گرے ادھر گرے. نہ کریں ایسا نا. قرآن کو اپنے دل میں بسائیں تاکہ جنت میں سیڑھیاں چڑھیں تو قرآن ساتھ چلتا جائے. اور آیت کریمہ کے نفل آپ کو شعبان سے بھی پہلے ہم نے بتا دیے تھے، 15 شعبان سے بھی پہلے. بلکہ ہمارا جو لیکچر شروع ہوئے تھے نا، تو میں اپنی بچیوں سے کہوں گی کہ وہ نکالیں اس کی ہسٹری کے کب سے شروع ہوئے. بلا ناغا الحمدللہ رب العالمین، محض اس کے کرم سے. تو اس میں دوسرے یا تیسرے لیکچر میں آیت کریمہ کے نماز حاجت کے نفل بتائے تھے. پلیز اس کا اتنا فیڈ بیک آ رہا ہے مجھے، جو بچیوں کے میسج آتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے صلاۃ تسبیح اس کووڈ-19 پیریڈ میں اور آیت کریمہ کے نفل روز چارج میں ہم پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے. پلیز اسے بعد میں نہ چھوڑیے گا، نہ چھوڑیے گا. یہ آیت کریمہ کے نفل تو حاصل ہے زندگی کا. آپ نے سر سجدے میں رکھا ہے اور ہر سجدے میں لا الہ الا انت سبحانک پڑھ رہی ہیں. اللہ تو پاک، ہم گناہگار، ہم ہی ظالم. کتنا اس کو ترس آتا ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت کہ آج رات پلیز یہ ضرور پڑھیے گا. آج رات آیت کریمہ والے نفل، 2 نفل حاجت کے شکرانے کے پوری امت کی طرف سے اس طرح پڑھے کہ اللہ پاک جن کو نہیں پتہ ان کا، جو نہیں پڑھ رہے، وہ بستیوں میں، وہ جھونپڑیوں میں، وہ صحراؤں میں، اللہ وہ بیمار ہاسپٹلز میں، اللہ سنے میں ان کی طرف سے بھی پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے نا. ترس کھائیں امت پہ، ترس کھائیں. تو آپ آیت کریمہ کے نفل اس کے کہ اللہ سنے جن کو کلمہ ہی نہیں پتا، اللہ سنے میں ان کے لیے یہ نفل پڑھتی ہوں کہ تو انہیں کلمہ دے دے. یہ لا الہ الا اللہ تو انہیں دے دے میرا.
اور دیکھیں جو کوئی پھر ایمان لائے گا نا، ہر روز کتنی مخلوق ایمان لاتی ہے، آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کو ان کے ایمان میں آپ کا حصہ ہوگا کہ آپ نے ان کے لیے حاجت کے نفل پڑھے ہیں، آپ نے روئی، آپ نے دعا مانگی ہے. تو یہ آیت کریمہ کے پلیز آج رات 2 نفل یہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ. یعنی آپ نے 7 دانے یا رزاق کو 70 دفعہ ہر ایک پہ پڑھنے ہیں. آپ نے آیت کریمہ کے انشاءاللہ العزیز نفل پڑھنے ہیں. شام میں 19 دفعہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گی، اور اعتکاف کی نیت آپ کریں گی. کل آپ نے بسم اللہ لکھی بھی تو ہے نا. رات تک فون پہ میسیجز بہت کام تھے، سناٹا تھا، تو میں اللہ پاک سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ کریم یہ ساری شہزادیاں بسم اللہ لکھنے میں مصروف ہیں. پھر 1-2 بجے تک وہ میسیجز آنا شروع ہو گئے، پکچرز ان کی نا کہ اتنا لکھ لیا اتنا لکھ لیا. اللہ پاک سب کو قبول کرے. بہت منت کی اللہ پاک کی کہ اللہ کریم یہ جو لکھنے والے ہاتھ ہیں یہ سلامت رہیں، یہ دینے والوں میں رہیں. جو اللہ کریم جو لکھنے والے دماغ ہیں ان کی یاداشت تیز ہو، یہ جو دل ہیں یہ عاجز رہیں، ان کی نسلوں میں اللہ کریم اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر منتقل فرما دے. اور اس میں جو تیرا اسم اعظم ہے رحمان رحیم اللہ، ان کی تاثیر سے اس نسل سے کلمے نہ چھیننا. اللہ کریم آپ لوگ سے قبول فرمائے. بہت میرا دل خوش ہو رہا تھا، اور اللہ کریم اس کی تاثیر یقیناً منتقل فرمائیں گے. آپ نے ساری انبیاء کی دعائیں آج ضرور پڑھنی ہے، سارے نبیوں کی دعائیں. پھر آمین آمین. اللہ میں سارے نبیوں کی دعاؤں پہ آمین کرتی ہوں. اور آج سورت کوثر کا عمل تو بھولنا نہیں، آج تو بہت بڑا عمل ہے سورت کوثر کا، وہ آپ کو پتا ہے نا. آج 1100 دفعہ ہے ہر اشرے میں، 313 دفعہ اشرے کے شروع میں ہم نے پہلی رات، 10ویں رات، 20ویں رات. آج 27ویں رات 1100 پوری فیملی مل کے پڑھے. نہ ختم ہو سکے تو اگلے دن کی زور تک اس کو پڑھتے رہیں. اور لیکن 1100 پلیز کر لیں. جو اکیلا پڑھے، شہزادیاں ہماری ہیں اکیلے پڑھنے والی، اعتکاف والی، وہ پڑھیں گی اللہ کی رحمت سے. لیکن باقی فیملی اپنا تو 1100 کرے نا، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بہت مجبوری ہو نہیں کر سکتے تو 313 پلیز کر لیں. یہ انتہائی چھوٹا سا پیکج پھر آپ کا نا، وہ ہوتی ہے نا کہ ڈیل لگی ہوئی، اللہ پاک اس کو قبول کر لے. اس کی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہی ہوں، ورنہ عمل اصل 1100 کا آج رات کا پوری فیملی بھی مل کے کر سکتی ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اس دعا کی تسبیح کم از کم ضرور کریں. سورت قدر 21 دفعہ آپ کو یاد ہو جانی چاہیے یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا. اور سورت یوسف کی آیت نمبر 53 113 بار، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. اللہ میرے نفس کو شرارت سے، نفس امارہ سے کوئی میں بری نہیں ہوں، صرف وہی بری ہو سکتا ہے جس پہ تو رحم کرے، تو بڑا بخشنے والا رحیم ہے. یہ آشکانہ سا ترجمہ ہے. پلیز آپ اس کو اپنے دل پہ پھونک ماریے گا، اپنے بچوں کے دلوں پہ دم کیجیے گا. پھر شہادت کی انگلی سے اپنے دل کے اوپر اللہ لکھ لیجیے گا. جب اللہ آ جاتا ہے تو شیطان کو دیس نکالا مل جاتا ہے انشاءاللہ. آپ مجھے پورا پتہ ہے آپ انشاءاللہ یہ اعمال ضرور کریں گے اس کی رحمت سے، اور پوری امت کے بھی ہاف پہ کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ کریم قبول بھی فرمائیں گے، اس کی رحمتیں فضل اور کرم ہو جائے گا. اور میری کوشش ہے کہ 29ویں روزے تک ہم سیرہ کو انشاءاللہ ختم کریں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں نے تھوڑی سپیڈ بڑھا دی ہے تاکہ ہم انشاءاللہ رمضان کی برکتوں میں اس کو ختم کریں. اور بعد میں اگر اللہ زندگی موقع دے گی انشاءاللہ تو پھر ہم انشاءاللہ خلفائے راشدین پڑھنا شروع کریں گے، کیونکہ بہت کم زندگی میں آپ لوگوں کو چانس ملا ہوگا خلفائے راشدین سننے کا. تو اللہ پاک نے اگر موقع دیا زندگی میں تو ہم ایک دفعہ اسی طرح اس سے بھی کنٹینیوسلی بغیر وائرس کے، کووڈ-19 کے بغیر انشاءاللہ ہم اس گو تھرو ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کریم آپ سب لوگوں کی حاضری کو لگائے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. اور آنے والی رات میں آپ نے عصر سے ہی اپنی جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے، استقبال کرنا ہے. جیسے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو تو آپ پہلے سے بکے وغیرہ لے کے تیار ہو کے، گھر صاف کر کے، ڈشز کاؤنٹر پہ لگا کے سارا ریڈی سیلڈ. یہ اب وہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے 27ویں رات کا انتظار کر رہی ہیں، پہلے سے کوکنگ شوکنگ جو کرنی ہے فارغ ہو کے اوون میں رکھ دیں اور جائے نماز پہ بیٹھیں، دعا مانگیں. وہ قبولیت کی گھڑی ہے، فرشتے زمین پہ اتر رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جلوں میں انشاءاللہ. تو کیا پتہ وہ آج کی ہی انشاءاللہ رات ہو، کیونکہ میجورٹی آف ٹائم وہ 27 کی ہی رات ہوتی ہے، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہی اور سب کو توفیق بھی دے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے استقبال کریں اس رات کا. اور صبح کے سورج نکلنے تک اس رات کی جو اہمیت ہے وہ باقی رہے گی. صبح جب سورج نکلتا ہے تو پھر یہ فرشتے واپس جاتے ہیں، سب کی بخشش ہو جاتی ہے انشاءاللہ. جو بھی
نیکی کے کام میں انشاءاللہ لگا ہوگا، بخشش کروا لے گا۔ اللہ کریم پوری امت کی بخشش کر دے انشاءاللہ۔ اور اس جبرائیل علیہ السلام کے اترنے کے ساتھ جتنی خیریں ہیں وہ ساری امت کو زمین کے اوپر زیر زمین سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث یا نصیر اللہم اجرنا من النار یا نور یا نور یا نور یا منور النور نور قلبی بنور معرفاتک رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ ہے میرے کریم مالک، تیرے فقیر، تیرے بکاری، تیرے در پہ بیٹھے تجھ سے اپنی حاجت روائی چاہ رہے ہیں۔ اللہ کریم معاف فرما دیں، کرم کر دیں، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ اللہ کریم اپنی معرفت عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مولا، اے میرے سونے آقا، بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ کریم آپ ان سب کی دعائیں عافیتوں برکتوں کے ساتھ قبول فرمائیں۔ اللہ کریم مائیں اپنے بچوں کی وجہ سے بڑی پریشان ہیں۔ اللہ کریم کوئی تو رشتوں سے پریشان، کوئی ان کے نشوں علتوں سے پریشان، ذلتوں قلتوں سے پریشان، ان کے روزگاروں سے، ان کی بری صحبتوں سے پریشان۔ میرے کریم مالک، ماؤں کی چیخ و پکار زمین پہ ہے، تو سن لے میرے سونے مالک۔ میرے سونے مالک، ہم تو بندے ہیں، ان کے دکھ سن کے دل چھلنی ہوتا ہے، تو رحمان رب ہے سونے، تو کر سکتا ہے، تو کر دے، تیری بڑی مہربانی ہے۔ ماؤں کے دلوں کو تسکین دے دے، ان کے بچوں کو ویسا بنا دے جیسے تجھے پسند آنے والے ہوں، اپنے پسندیدہ بندے بنا دے، ان کے حلیے، چہرے، مورے، ان کی زبانیں سب کچھ اپنے مطابق کر دے۔ میرے کریم مولا ان کی جبینوں کو سجدے دے دے۔ میرے کریم مولا ان کی زبانوں کو اخلاص، تاثیر اور اخلاق عطا فرما دے، اخلاق حسنہ۔ اللہ کریم اپنے نبی کا اخلاق عطا فرما دے بچوں کو۔ میرے کریم مالک گھروں کو جوڑ دے، محبتوں سے، عافیتوں سے، نفرتوں کو ختم کر دے۔ اللہ کریم نفرتوں کو، اللہ کریم ایک چھت کے نیچے رہنا اور نفرتوں سے جینا، اللہ کریم کتنا مشکل ہے۔ اللہ سونے رحم کر دے، ہر بچہ عافیت سے شاد آباد زندگی گزارے۔ اللہ کریم کے گھروں میں رحمتیں، برکتیں، عافیتیں، فضل اور کرم نازل فرما، رحمتوں کی برسات کر، ان کے روزگاروں، کاروباروں، اللہ کریم گاڑیوں، سواریوں میں برکت، ان کے ایمان وقت میں برکت، مال اولاد میں برکت۔ میرے کریم مالک امت کے جنوں انس کو عافیتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرما دے، اور اللہ کریم لیلۃ القدر کا فیض زیر زمین سوئے ہوئے ہر قبر کو عطا فرما، نور کی صورت میں، بخشش کی صورت میں، اپنے قرب اور وسعت کی صورت میں۔ اور اللہ کریم ہر جاندار بچے، بوڑھے، جوان کو اللہ کریم اس رات کی تاثیر میں بخشش، رحمت اور فضل کے دروازے کھول دے۔ اللہ کریم ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم، ان کی اولادوں پہ رحم، ہمارے پیرنٹس پہ رحم، جن کے پیرنٹس نہیں ہیں اللہ کریم ان کی قبروں کو وسعتیں عطا فرما۔ اے میرے کریم مولا، ہماری بہت سے لوگوں کی اللہ کریم امیگریشن کے بہت مسائل ہیں، اللہ کریم غیب سے راہیں بنا، بچھوؤں کو ملا، غیب سے راہیں بنا، بچھوؤں کو ملا، عافیت کے ساتھ رحم کر دے، فضل کر دے، کرم کر دے۔ اللہ کریم ہم کائنات کے ہر قیدی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کریم جیل خانوں کی خیر عافیتوں سے اللہ کریم وہ اپنے خاندانوں سے آ کے ملیں۔ اے میرے کریم مولا، اے میرے سونے مالک، ہمیں نفس کی قید سے بھی نجات دے دے۔ اے میرے کریم مولا، رمضان میں جو ہماری تھوڑی بہت نماز کی، روزوں کی پریکٹس ہوئی، اللہ کریم اس رمضان کے بعد اخلاق کی اللہ کریم سے جاری رکھنا، اللہ کریم تاثیر اور اخلاص اور اخلاق عطا فرمانا۔ اللہ کریم ہمارے استادوں پہ فضل کر، ہماری زندگی بھر ہمیں بڑے پیارے استاد تو نے ملائے، اللہ کریم ان پہ فضل کر، اللہ کریم ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر، سکون، شفائیں، عطائیں، اللہ کریم ان کے مراکز قائم دائم آباد، ہمارے شیخ پہ، ان سے جڑے ہر فرد پہ، اللہ کریم ہمارے پلز آف اسلام، ہمارے یوٹیوب چینل، ہمارے مددگاروں، اللہ کریم سب کی خیر ہے۔ میرے کریم اللہ جو اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے
اللہ کریم ہمارے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی خیر، اللہ کریم ہمارے لیے مانگنے والوں کو کروڑوں سے ملٹیپلائی کر کے دے، خربوں سے ملٹیپلائی کر کے وہی دعائیں ان کی نسلوں میں اللہ کریم جاری و ساری فرما دیں۔ ہر بچے کے لیے بہترین سوچ، بہترین اولاد، بہترین روزگار، بہترین علم اور حلم مقدر فرما دیں۔ اللہ کریم معاف فرما دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ جادو، نظر بد، حسد، لوگوں کی کمینگیوں سے بچائیں اللہ کریم۔